کبریائی، بڑائی، بزرگی، بادشاہی، شہنشاہی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کے انگنت نذرانے ہوں، پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں اور قوم کے ہونہار بچوں، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الکہف کی آخری آیت ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اسی طریقے سے صحیحین کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے کہ بار الہ تو ہم تمام سب کو حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عنایت فرما۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین پر پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد ہمارے مقصد کو بھی واضح کر دیا، لیکن ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو کس لیے بھیجا؟ آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیا، اور اسی طریقے سے ہم جس کلمے کا اقرار کرتے ہیں اس میں یہی بات کہی گئی ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ عبادت صرف کی جائے تو اللہ کی ہی کی جائے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور جو بھی عبادت کی جائے وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی اس آخری آیت کے ٹکڑے کے اندر فرمایا کہ جو آدمی اللہ رب العالمین سے ملنا چاہتا ہے، کیا فرمایا؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے یا اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پہلا کام کرنا ہوگا، نیک عمل کرنا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، ہم سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نیک عمل کی بات کرتے ہیں، آپ جنت میں لے جانے والے عمل کی بات کرتے ہیں، آخر نیک عمل ہے کیا؟ سوال پیدا ہوا کہ نیک عمل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن مجید کے 29ویں پارے میں فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا، زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے، یعنی نیک کام کے اعتبار سے بہتر کون آدمی ہے۔ ہم اور آپ اندازہ کریں محترم سامعین کرام، آج ہم عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن پتہ یہ نہیں ہے کہ کون سا عمل قابل قبول ہے یا کون سا عمل نیک عمل ہے، کون سا عمل باطل عمل
ہے، اس کی جانکاری ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ أَن رَبِّ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہوگا۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر اللہ سے ملنا ہے، جنت میں جانا ہے تو دو کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام نیک عمل کرنا ہوگا، دوسرا کام اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہوگا۔ ہم اور آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت فری میں دے رہا ہے۔ وہ اعمال ایسے ہیں جنہیں ہم تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑی سی تگ و دو کریں، اس کی بنیاد پر اللہ ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے گھر کی مائیں، ہمارے گھر کی بہویں نہ جانے کہاں کہاں کا سفر کرتی ہیں، ایک اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر، رب کی ربوبیت کو چھوڑ کر، رب کی الوہیت کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں کہاں کا سفر کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ایک اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ رب العالمین کا پیمان ہے، جو عہد و پیمان، اس پیمان پر پورے دو اترو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری تمام راہوں کو آسان فرما دے گا۔ محترم سامعین کرام، ہم آگے چلیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، سورۃ الکہف ہم اور آپ جانتے ہیں کس نے تلاوت کیا؟ اگر پوچھا جائے، ہم اور آپ پوچھیں، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو یا اسی طریقے سے جہلاء کا طبقہ ہو، بہت کم لوگ، شاذ و نادر لوگ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ بتائیے ہمیں اور آپ، جس کی فضیلت یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو نور عطا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ فرمایا اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہم اور آپ سوچیں، غور کریں کہ ہم اور آپ کر کیا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، سارے کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن ایک مختصر سی صورت جس کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہوئے بھی اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ کوتاہی ہم سے ہوئی کہ آپ سے، دونوں سے ہوئی۔ محترم سامعین کرام، آگے چلیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں لے جانے والے عملوں کو یا راستوں کو بڑے آسان انداز میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ صحیح مسلم اٹھائیے، کتاب الصلاۃ کا چیپٹر ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اذان دیتا ہے، تو جو آدمی مؤذن کے ان کلمات کو اسی کے مثل دہراتا رہتا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ آج ہماری نوجوان نسل، آج ہم اور آپ چوراہوں پر، نقوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا ہے، لیکن ہمارے کان تک جو تک نہیں رینگتے کہ مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے آؤ نماز کے لیے۔ ایک وہ بندہ ہے جو ہمیں نماز کی طرف دعوت دے رہا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف دعوت دے رہا ہے، ایک ہم اور آپ ہیں کہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر پیارے نبی کی ان باتوں کو ہم اور آپ ٹھکرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی مؤذن کے ان کلمات کو دہراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد یہی چیز نہیں، پہلا عمل دیکھیے، آپ سنتے جائیں۔ دوسرا عمل، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی، اس کے بعد اذان ہو گئی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جو آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے اور اسی طریقے سے اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھتا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ۔ کیا فرمایا پیارے نبی نے؟
اس بندے کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ یعنی اگر وہ بندہ قیامت کے دن جہنم میں جا رہا ہوگا، اللہ رب العالمین مجھے حکم دے گا، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو اپنے اس امتی کے لیے، اگر آپ چاہیں تو اپنے اس امتی کے لیے اور اس بندے کے لیے شفاعت کریں اور آپ کی شفاعت قابل قبول ہوگی۔ آپ ذرا بتاؤ میرے ساتھیوں، نوجوان ساتھیوں، بتاؤ ذرا کہ پیارے نبی نے اذان کے کلمات کو دہرانے پر جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ بتایا ہے، اس کے بعد یہ بتایا درود پڑھا جائے، اذان کے کلمات کے بعد درود پڑھا جائے، اس کے بعد دعائیں پڑھی جائیں تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ معلوم کیا ہوا اس سے؟ اذان کے کلمات کو دہرانا یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے، اور اس کے بعد کی دعا پڑھنا یہ پیارے نبی کی شفاعت قبول ہمارے لیے ہو جائے گی۔ آگے چلیں محترم سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں یہ چند کام کر لوں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو جنت میں داخل کرے گا؟ کون سا کام؟ ہمارا اور آپ کا وتیرہ کیا، طریقہ کیا ہے؟ مولوی صاحب کو ایسی دعا بتا دیجئے جس سے ہمارے گھر میں خیر و برکت کے اسباب شروع ہو جائیں۔ نہ روزہ، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کوئی چیز نہیں، دعا ایسی بتا دیجئے کہ خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں۔ اور بہت سارے بیچارے ہمارے وہ لوگ جو دین سے ناآشنا ہے، دین کی بنیاد پر وہ شریعت کو بیچنا چاہتے ہیں، اپنی زمین کو انہوں نے بیچ دیا ہے، اور وہ طریقہ بھی بتا دیتے ہیں، جا کر اس کو لٹکا دیجئے، کام شروع ہو جائے گا آپ کا۔ طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس میں گڑبڑی ایک طرف سے نہیں ہو رہی ہے، دونوں طرف سے ہوتی ہے، کچھ غلطی ہماری ہے، کچھ غلطی ان کی ہے، دونوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے میں اور آپ کو۔ پیارے نبی کے پاس کہنے لگا، اللہ کے رسول، ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبہ، اے اللہ کے پیارے نبی، کیا میں فرض نمازوں کو پورا کر لوں، وصومت رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ لوں، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، اور حلال کو حلال جانوں اور حرام کو حرام جانوں، کیا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا؟ بڑا آسان سوال تھا، اگر آدمی کرنا چاہے تو کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اگر تم پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کر لو۔ پابندی کہاں ہو رہی ہے ہمارے ہاں؟ ایک دن جمعہ کا دن ہوتا ہے، ہم اور آپ کو اس دن فرصت نہیں ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پہلے چلے، مسجد میں پہلے پہنچیں، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار پہلے سے کریں، رجسٹر میں اپنا نام نوٹ کروا دیں۔ یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے، کیسے کہ ایک طالب علم اسکول میں پڑھتا ہو اور وہ چھٹی کے بعد پہنچے، جب رجسٹر بند کر دیا جائے تو اس کی حاضری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ غیر حاضر رہے گا۔ جب ایسے اذان ہونے لگتی ہے، امام صاحب منبر پر آ جاتے ہیں تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، آئیے آپ نماز پڑھے چلے جائیے، آپ کا نام نوٹ وہاں نہیں ہوا۔ تو پیارے نبی نے کیا بتایا؟ اگر تم پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو سکتے ہو۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بتایا کہ جنت میں لے جانے والے عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کا معراج کرایا گیا، کٹورا کرایا گیا۔ تو جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتے کی آواز سنی، واپس آئے، جیسے ہمارا اور آپ کا مجمع ہے، صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بھرے ہوئے مجمع میں بیان فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ مجھے ذرا بتاؤ وہ تمہارا کون سا نیک عمل ہے جس کی بنیاد پر ہم نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے سارے صحابہ عمل کرتے ہیں وہ اتنا ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے بلال ذرا بتاؤ وہ تمہارا کون سا عمل ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جو شاید وہی ہو، مجھے یاد نہیں ہے۔ جب بھی میری وضو ٹوٹ جاتی ہے میں وضو کرتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد حتی الوسعت نماز کی پابندی کرتا ہوں، نوافل کا اہتمام کرتا ہوں۔ وضو بنانے کے بعد کبھی 2، کبھی 4، کبھی 6، کبھی 8، جتنی طاقت ہوتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال بس بیٹھ جاؤ، یہی وہ تمہارا نیک عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے پیش کر دیا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کے رہوں گا۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ اگر جمعہ کا دن نہ آئے تو بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھو گے تو وضو کرو گے، اسی کے ساتھ معلوم کیا ہوا کہ ہمیشہ باوضو رہنا یہ جنت میں لے جانے والے عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ اور اسی سے متعلق مسند احمد کی روایت میں ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی مسجد میں بڑے بڑے رئیس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ جب صحابہ کرام نے اس بات کو سنا تو صحابہ کرام نے بلال حبشی سے فرمایا، بلال ذرا میرے گھر پر چلو، اگر تمہاری شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا، تمہاری شکل و صورت اچھی نہیں تو کیا ہوا، ذرا میرے گھر پر تو چلو، ایک چاند سی بچی ہے، دیکھنے میں پوری چاند لگ رہی ہے، اگر پسند آئے تو نکاح کر لو۔ جس کے عمل ایسے ہو، جس کی صحبت میں میری بیٹی چلی جائے، ہو سکتا ہے وہ بھی وہ اعمال کرنے لگے، ہو سکتا ہے وہ بھی جنتی اعمال کرنے لگے۔ محترم سامعین کرام، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہماری سماج، ہماری نوجوان نسل کیا دیکھ رہی ہے؟ شادیوں میں کن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے دیکھا تھا تو کن چیزوں کو دیکھا تھا؟ صحابہ کرام کی نظر پڑی تھی تو ایمانداری پر پڑی تھی، دیانتداری پر پڑی تھی، تقوی پر پڑی تھی۔ آج ہماری نوجوان نسل کی نظر کہاں پڑ رہی ہے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ وضو کے ساتھ رہنا یہ بھی جنت میں لے جانے والے عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ آگے چلیں، سنن نسائی کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز ختم ہو جاتی ہے، امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد بھی کوئی وظیفہ؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول جنت الا الموت، یعنی جس آدمی نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیا تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ آپ ذرا بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ آج آیت الکرسی کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ہمارے بچوں کو نہ جانے کتنے فلموں کی اسٹوریاں یاد ہیں، نہ جانے کیا کیا یاد ہیں۔ ہمارے بچوں کو 4 لائن کے ابھی تک آیت الکرسی نہ یاد ہوئی، کتنی افسوس کا مقام ہے۔ محترم سامعین کرام، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا اور اس کو اپنا معمول بنا لینا یہ جنت میں لے جانے والے عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ ذرا اندازہ کریں کہ آج ہم اور آپ کر کیا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کی طرف اشارہ کیا ہے، تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ جنت فری میں مل رہی ہے، لیکن ہم اور آپ اتنے بد نصیب ہو چکے ہیں کہ جہنم کا ٹکٹ پیسہ دے کر لے رہے ہیں۔
محترم سامعین کرام آگے چلیں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اور اعمال کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ کچھ اعمال اور بھی ہیں جو آپ کو جنت میں لے جا سکتے ہیں. وہ جنتی اعمال ہیں. ہم اور آپ ذرا غور کریں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے خطاب کر فرمایا، اے صحابہ کرام، ہم تم سے کچھ سوالات کرنے جا رہے ہیں. وہ سوالات کیا تھے؟ فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، من اصبح منکم اليوم صائما، کون وہ شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ یہ فرض روزوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، نوافل کی بات ہو رہی ہے، نفلی روزوں کی. صحابہ کرام کا مجمع خاموش بیٹھا تھا. کوئی اگر روزے سے تو اٹھتا، لیکن قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ادھر سے اٹھتے کہتے قال انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آج ہم نے روزہ رکھا ہے. کہا جی سنا، وہاں بیٹھ جاؤ. اس کے بعد کہا ہم تم سے دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں. وہ دوسرا سوال کیا ہے؟ من تبع منکم اليوم جنازۃ، کون وہ شخص ہے جس نے آج کسی جنازے کی اتباع کی ہو؟ صحابہ کرام کا مجمع خاموش تھا. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگا، اللہ کے رسول، ہم نے آج ایک جنازے کی نماز پڑھائی ہے، اس کی اتباع کی. ہماری سماج اور سوسائٹی کا حال یہ ہے کہ ایک غریب آدمی پڑوس کے اندر رہتا ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے کی نماز میں باپ گیا تو بیٹا نہیں، بیٹا گیا تو باپ نہیں. ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، اگر گاؤں میں رہنے والے ایک پردھان جی MLA صاحب کا انتقال ہو جائے تو ہر گھر کا ہر فرد مٹی کے لیے جاتا ہے. اب اکثریت اس میں یہ ہوتی ہے کہ 95% لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہوتی ہے. بڑے افسوس سے بات کہنا پڑ رہا ہے میں اور آپ کو کہ گھر کے بغل میں رہنے والا ایک پڑوسی آدمی جو غریب ہے، رکشہ چلاتا ہے، مر گیا. جنازے کی نماز میں بڑی قلیل تعداد ہوتی ہے، اور وہ تعداد ایسی ہوتی ہے، بزرگوں کی ہوتی ہے، نمازیوں کی ہوتی ہے. دعا جن کو یاد ہوتا ہے وہ ان کی ہوتی ہے. وہ ان کو مٹی دینے کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ سے کہ اللہ اس کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما. اور ان کی جنازے کی نماز کی تعداد گرچہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن دعا کرنے والوں کی تعداد بہت قلیل ہوتی ہے. محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کس نے جنازے کی نماز کی اتباع کیا؟ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول میں نے کیا. کہا بیٹھ جاؤ، تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں. من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا فرمایا؟ کون وہ شخص ہے جس نے آج کسی بیمار، کسی یتیم کو کھانا کھلایا ہو، مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ آج ہمارا اور آپ کا حال یہی ہے. آپ چوراہوں پر نکل جائیں، مارکیٹ میں جائیں، کتنے یتیم بچے، نادار بچے، غریب بچے اور بیوہ عورتیں ہوٹلوں پر کام کرتی نظر آتی ہیں. وہ نونہال چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوٹلوں پر کام کرتے ہیں، آپ ان سے قریب جاؤ گے، آپ سوال کرو گے، وہ جواب دے گا بھائی صاحب میرا باپ اس دنیا سے چل بسا، میری ماں کا روزی اور روٹی کا سہارا کوئی نہ رہا، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. آپ اور قریب جاؤ گے، ایک کہے گا اے بھائی صاحب میری ماں اس دنیا میں نہ رہی، اسکول جانے کے لیے صبح ناشتہ بنانے والا کوئی نہ ہے، اے میرے بھائی میں یہ کام کرنے پر مجبور ہوں. پیارے نبی نے فرمایا کون وہ شخص ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول میں نے کھلایا. کہا بیٹھ جاؤ. اس کے بعد آخری سوال یہ کیا، من عاد منکم اليوم مریضا، کون وہ شخص ہے جس نے آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہو؟ کتنے لوگ ہیں بیمار کی بیمار پرسی کرنے والے، جس کی فضیلت یہ ہو کہ صبح کو جاؤ شام کو آؤ، 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. شام کو جاؤ صبح کو آؤ، 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں تیمارداری کرنے والے، گھر کے بغل میں رہنے والا
رکشہ چلانے والا پڑوسی ہے بیمار ہے کئی دنوں سے, بیماریوں سے تڑپ رہا ہے, حالت اس کی سیریس چل رہی ہے, لیکن ہمیں اور آپ کو یہ خبر نہیں یہ آدمی ہے کہاں. جب مر جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کیسے مر گیا, کیا ہوا, کیسے یہ آدمی مرا. ہماری اور آپ کی غیرت اتنی مر چکی ہے کہ ہم اور آپ نے اپنے پڑوسی کا خیال نہ کیا. پیارے نبی نے فرمایا کہ کون وہ شخص ہے جس نے آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کی. میرے بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ اسلام کا وتیرہ رہا ہے, یہ اسلام کا طریقہ رہا ہے. آپ اس کے پاس جاؤ, گرچہ آپ روپیہ پیسہ نہ دے سکتے ہو لیکن دلاسا تو دے سکتے ہو, اس کی صحت یابی کی دعا تو کر سکتے ہو. پیارے نبی نے فرمایا 4 کام, روزہ رکھنا, جنازے کی نماز کی اتباع کرنا, اور مسکین کو کھانا کھلانا, بیمار کی بیمار پرسی کرنا. اگر یہ 4 کام آدمی ایک دن کے اندر کر لے, اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ, آپ ذرا بتائیں ہماری اور آپ کی نوجوان نسل کا ہم نے تربیت کس طریقے سے کیا. معلوم کیا ہوا ان عملوں کو کرنا جنت میں لے جانے والے عملوں میں سے ایک عمل ہے. ٹائم لمسم پورا ہو رہا ہے, ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. مصیبتوں پر صبر کرنا. کیا کرنا؟ مصیبتوں پر صبر کرنا. یہ بھی جنت میں لے جانے والے عملوں میں سے ایک عمل ہے. انسان کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے بتائیے ذرا آپ. سب سے بڑی مصیبت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کا ایک اکلوتا بیٹا ہو اور وہ بھی اس دنیا سے چل بسے. بتائیے کتنی تکلیف ہوگی. لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے درمیان فرمایا کہ جو آدمی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے انتقال پر صبر کرتا ہے اللہ اس کو جنت دے گا. پیارے نبی نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العالمین عدالت کی کرسی پر ہوگا, جنت و جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہوگا, اور لوگ فرشتے کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کر دیں گے اور کچھ لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. قیامت کے دن کچھ والدین کو, کچھ ماں باپ کو ایسے بھی لائے جائیں گے جن کے بچے صغر سنی کے اندر انتقال کر گئے ہوں گے. والدین قیامت کے دن آئیں گے, وہ چھوٹے چھوٹے نونہال بچے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دوڑے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے اللہ یہ انصاف کیسا ہے, یہ عدالت کیسی ہے, تو نے ہمارے ماں باپ کو اس دنیا سے چھین لیا تھا اور آخرت سے بھی چھین رہا ہے. اللہ رب العالمین کی عدالت جوش میں اللہ فرمائے گئے فرشتوں ان کے والدین کو, ان کے ماں باپ کو چھوڑ دو. وہ نونہال بچے اپنے ماں باپ کے سینے سے چمٹ جائیں گے. اللہ پھر حکم دے گا ان بچوں کو دور کر دو, جہنم میں ڈال دو. پھر وہی بچے اللہ سے دعا کریں گے, گریہ بسارے کریں گے. اللہ رب العالمین پھر لاسٹ میں کہے گا اے فرشتوں ان بچوں کو چھوڑ دو اور ان بچوں سے کہہ دو یہ اپنے ماں باپ کو وہیں لے جائیں جہاں ان کا مقام ہے. معلوم کیا ہوا, مصیبتوں پر صبر کرنا, تکلیفوں پر صبر کرنا یہ جنت میں لے جانے والے عملوں میں سے ایک عمل ہے. محترم سامعین کرام, مجھے شیخ حبیب الرحمن سلفی حفظہ اللہ نے بتایا تھا کہ 12:50 تک ٹائم ہے, وہیں پر ختم کی جائے گی بات. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا, کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی موقع میں, پہلی بار میں یہاں آیا ہوں, زندگی میں موقع ملا تو انشاءاللہ اسی موضوع کو مکمل کر کے چھوڑوں گا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہم تمام سب کو حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عنایت فرما. اے بار الہ تو ہم تمام سب کو ان کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے بار الہ تو ہم تمام سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے بار الہ تو ہم تمام سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جس طریقے سے تو نے آدم علیہ السلام کے گناہوں کو معاف فرما دیا, اے اللہ تو نے یونس کے گناہوں کو معاف فرما دیا, اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اللہ ہم خطا کار ہیں, سزاوار ہیں, گنہگار ہیں, اللہ پھر بھی تیرے بندے ہیں, اللہ گناہوں کو معاف فرما.
اللہ غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہمارے اعمال پر مت جا، اے اللہ جیسے بھی ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں، اللہ غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ تمہاری صفوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کو پیدا فرما، اے بار الہ تو ہم تمام سب کے دلوں کو جوڑ دے، اے بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، وذكروا الله يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأضل وأتم أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ ہم دیوی پاٹن سے قریب ایک گاؤں